جی طاہرہ جی، میں جب آپ سے بات کرتی ہوں، مجھے بتائیے حبیب جالب، آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ نے ان کے انقلابی ویژن کو کیسے آگے چلایا اور وہ چلانے کا تجربہ کیسا تھا؟ جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں تقریباً 16-17 سال میری ایج تھی. تو جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو جالب صاحب کے جانے کے بعد بھائی جالب صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں، بھائی جو تھے وہ اپنی بیویوں کو پیارے ہو گئے، بچوں کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد جو مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، میں میٹرک میں تھی، میں میٹرک نہیں کر پائی کیونکہ ذمہ داری ساری میرے اوپر آ گئی اور چھوٹے بھائی کے اوپر آ گئی. بہنیں تھیں، والدہ تھیں، وہ ایک چیلنج کی طرح میں نے لیا اور ایک پی سی یو پہ جاب کی، پی سی یو چلایا 2 سال. کس ایئر میں؟ یہ 94-95 میں. اوکے. تو پی سی او پہ میں نے 2 سال جاب کی، پی سی او چلایا، اور کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں. تو 2 سال میں نے اس کے اوپر جاب کی. میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، 5 میل میں پیدل چل کے آتی تھی اور 5 میل میں پیدل واپس چل کے جاتی تھی، اور 300 کما کر میں لے کے جایا کرتی تھی. 5 کتنے آپ نے بتایا؟ 5 کلومیٹر. اوکے ٹھیک. تو وہ میں 300 پی سی او سے کما کر لے کے جایا کرتی تھی. بہت مشکل وقت تھا، بہت کٹھن حالات تھے. تو اس حالات میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا. سو ہم نے کیا کیونکہ ہم لوگ آسمان سے نیچے گرے تھے، اور جالب صاحب کا نام بہت بڑا نام ہے، پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں، اور ان کو خطاب دیا گیا ہے عوامی شاعر کا. اس کے بعد میرا جو چھوٹا بھائی ہے، ایک پھٹے کے اوپر، چکن کے پھٹے کے اوپر مزدوری کرتا تھا. 250 وہ لے کے آیا کرتا تھا، 300 میں لے کے آیا کرتی تھی، اور ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. اور جالب صاحب کے نام کو میں کس طرح سے لے کے چلی ہوں. بڑے بھائی جو تھے وہ پہلے سے الگ تھے، اور جالب صاحب ایک برانڈ کے، اور جالب صاحب کو ایک برانڈ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ہیں بھی. تو جالب صاحب کے پروگرام انہوں نے آرگنائز کرنے، والدوں کو نہیں بلانا، بہنوں کو نہیں بلانا، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور جو جالب صاحب کے جو ساتھی تھے، جو دوست تھے، ان لوگوں کو وہ نہیں بلاتے تھے. ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ شکوے وہ کرتے تھے. جو جالب صاحب کے ساتھ جیلیں کاٹتے تھے، جو سڑکوں پہ مارے کھاتے تھے، وہ جو سروائیو کرتے تھے جالب صاحب کے ساتھ، اور جو ان کی بیگم تھی، جو ان کے ساتھ ان کی ساتھی تھی، زندگی کی ساتھی تھی، ان کو بھی نہیں بلوایا جاتا تھا. تو وہ اخبار میں پڑھتی تھی اور روتی تھی. میں نے جب دیکھا تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے والد صاحب کی، جالب صاحب کی برسی ہے، اور بڑے بھائی نے برسی کی ہے پریس کلب میں، تو مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں بلایا، آپ لوگوں کو نہیں بلایا. تو میں نے پھر اس وقت اپنے آپ سے وعدہ کیا، اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ اب جب بھی میں برسی کروں گی تو آپ کی صدارت ہوگی، اور جالب صاحب کے سارے ساتھیوں کو میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کروں گی. اور تب سے میں لے کے اب تک میں جالب صاحب کا ہر برسی ان کی کرواتی ہوں. ان کا جو مارچ کا جو 1 مہینہ ہے وہ جالب صاحب کے نام سے منسوب ہے. جالب صاحب کی برسی مارچ میں ہوتی 13 مارچ کو، اور ان کی سالگرہ بھی 24 مارچ کو ہوتی ہے. ویری نائس. یہ تو بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ. ماہ جالب ہے. جی. اللہ تو تعالیٰ جالب صاحب نے ایک جو ہے، آپ نے آخری وقت جب وہ شیخ زاید ہاسپٹل میں داخل تھے تو ان کے پاس میں ہی ہوا کرتی تھی زیادہ، اور والدہ ہوتی تھی. تو انہوں نے ایک نعت لکھی تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. جی ضرور ضرور پلیز ضرور سنائیے. ضرور. مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب، مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب، چاہیں گے جب حضور تو ہوگا سفر نصیب. میں اڑ کر چوم آؤں حسین راستوں کی خاک، میں اڑ کر چوم آؤں حسین راستوں کی خاک، ہو جائیں کہ فضل و کرم سے جو پر نصیب. ان کے کرم کا کیا ہے ٹھکانہ، ان کے کرم کا کیا ہے ٹھکانہ کہ بخش دیں. ہوگی اب ان کے لطف و کرم سے وہ راہ گزر نصیب، مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب. یہ جالب صاحب نے آخری ٹائم پہ جب وہ ہاسپٹل میں داخل تھے شیخ زاید میں، تو انہوں نے یہ نعت لکھی تھی. تو جب میں بات کرتی ہوں حبیب جالب کی، تو ان کی جو انقلابی تحریک ہے جی، اس کا اصل ضامن کون ہے؟
دیکھیے جی، ہمارے پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے، پاکستان کے جو یونیورسٹیز کے جو بچے بچیاں ہیں، میں تو ان کو ہی سمجھتی ہوں، اور اس کے بعد میں جالب صاحب کے نام کو لے کے چل رہی ہوں، ان کے ویژن کو لے کے چل رہی ہوں، ان کے مشن پہ چل رہی ہوں. اور میری ایک فکر جالب فاؤنڈیشن ہے جس کے پلیٹ فارم سے میں جالب صاحب کے 2 پروگرام آرگنائز کرتی ہوں، ایک تو ان کی برسی کے حوالے سے اور ایک ان کی سالگرہ کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیز کے بچے بچیاں بھی ہیں جو ان کے مشن پہ چلے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حبیب جالب صاحب کون تھے، کتنے بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے انقلاب لکھا، انقلابی نظمیں لکھی، تو ان کو نہیں، ہونا یہ بہت چاہیے. اچھی بات ہے کہ آپ جی. اس کو لے کے چل رہی ہیں.